بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کے پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے. آج ہم موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر کے صدر محمد شکیل منیر صاحب، جو کسی تعارف کے مطابق نہیں آپ سوچتے ہوں گے چیمبر میں سپورٹس کا کیا تعلق ہے، تو بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام آباد چیمبر جو ہے یہاں پہ انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں، اسپیشلی سپورٹس. اور اگر ہم ڈسیبلڈ کرکٹ کی، ہم جسے ایبلڈ کہتے ہیں، نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر سپورٹس میں بھی اسلام آباد چیمبر نے جو ہے ہمیشہ ہراول دستے کا، چاہے وہ پیسوں کی مدد ہو، چاہے وہ اکوموڈیشن کی مدد ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک وقت جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت انڈیا کی جب ڈسیبل ٹیم آئی تو اسلام آباد چیمبر نے، اور شکیل منیر صاحب اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ وائس پریزیڈنٹ یا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، تو ان کی بڑی خدمات ہیں. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ان سے بات کریں گے. بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد چیمبر جو ہے وہ ہب ہے بزنس کمیونٹی کا، سارا دن یہاں پہ میٹنگز چلتی ہیں. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ شکر اللہ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا اور مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے. شکیل بھائی، یہ جو تھا پاکستان کرکٹ ایسوسیشن فار فزیکلی ہینڈی کیپ، پی کیپ مختصر سے لفظوں میں، اس کو اگر کہا جائے کہ بام عروج، اور اس کے یہ پودا کبھی بھی نہ، حالانکہ یہ 2006 میں انہوں نے لانچ کی تھی، لیکن 2012 تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہم جرنلسٹ بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی پی کیپ ہے. پھر 2012 میں آپ تھے، اللہ بخشے منور مغل صاحب تھے، پھر ظفر بختیاری صاحب تھے، لیکن آپ نے تو خود ذاتی طور پہ نہ صرف آپ لوگ گراؤنڈ میں آتے تھے، تو اس کے پیچھے کیا کنسیپٹ تھا کہ یہ ڈسیبلڈ سپورٹس اور ڈسیبلڈ کرکٹ جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محسن بھائی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پہ. آپ سے ہمارا بڑا پرانا اور بڑا گہرا تعلق بھی ہے سپورٹس کے حوالے سے. میں جب سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، ہم اس وقت بھی گیمز ہم کرتے رہتے تھے سپورٹس میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی ڈسیبلز کے لیے بھی ہمارے میچز ہوتے تھے، اور ریگولر کرکٹ میچز بھی ہمارے ہوتے تھے جرنلسٹ رسجا کے ساتھ، ICCI اور رسجا کے ساتھ. دیکھیں، اسلام آباد چیمبر ہمیشہ سے ہماری یہ ڈیزائر رہی ہے کہ ہم اس میں جتنا زیادہ سپورٹس کو، ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں ان کو لوگوں کو اس طرف لائیں کہ لوگ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی طرف جائیں. جو کہ اور اس وقت تو اسپیشلی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے بالکل بھی سپورٹس سے لوگوں کو دور کر دیا. تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم اس میں جو ہے وہ سپورٹس مین جتنے بھی ہمارے سپورٹس مین ہیں، ہم ان کو عزت دیں، آنر دیں. اور اس میں ڈسیبل ٹیم جب بھی آئی، ہم نے ان کے ساتھ بھی کرکٹ میچ بھی رکھے، اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کو پروموٹ بھی کریں اور ان کا مورال بھی ہائی کریں. اور دیکھیں، ان کو ڈسیبل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک کمی ان میں رہ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہترین پلیئر ہوتے ہیں اور ان کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپریشیشن دیں اور اپریشیٹ کریں، تاکہ وہ مزید جو ہے وہ آگے کامیابیاں ان کو وہ سمیٹ سکیں. اور ان کو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ان کو جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں، ہم اپنے اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے. اچھا شکیل بھائی، جب آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، بے پناہ ایکٹیو، بڑے بڑے پلیئرز، اور صرف آپ نے کرکٹرز نہیں، مجھے یاد ہے ماد وسیم وغیرہ سب کو یہاں، اسکواش کے عامر اطلس جب ایشیا کا ٹائٹل جیتے 15 سال کے بعد، وہ بھی یہاں آئے. ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آپ بلاتے رہے، ایونٹس کراتے رہے. پیچھے جو آپ کا ہال ہے بہت بڑا ہال ہے، وہاں آپ نے جوڈو کے، تائیکوانڈو کے بڑے ایونٹس کرائے. لیکن آج کل کیا کووڈ کی وجہ سے یہ فرق پڑ گیا کہ اس طرح کی چیمبر، اور پھر آپ نے MOUs بڑے سائن کر رہے تھے سپورٹس بورڈ کے ساتھ، پھر آپ نے اسکالرشپس دیں، جابس دلوائیں، کئی ڈسیبلڈ کرکٹرز کو آپ نے جابس دلوائیں. تو وہ سلسلہ کچھ رک سا گیا، کچھ تھم سا گیا، وجہ کیا ہوئی؟ نہیں، رکا نہیں. اصل میں ہوا یہ، ایک تو کووڈ کی وجہ سے، جو کہ جب میں نے چارج لیا تو اس وقت ہی تھوڑا سا ریلیف ملا ہمیں کووڈ سے. تو اس سے پہلے چونکہ 2-2.5 سال تو بالکل خاموشی رہی، سپورٹس بھی رکی، ساری ایکٹیویٹیز رکی رہیں. اب ہوا یہ کہ میں نے چارج لیا، میری بلکہ میڈم فمیدہ مرزا سے پہلے مہینے میں ہی میٹنگ ہوئی، اور ان سے ہم نے انہوں نے پلان شیئر کیا کہ جی ہم کوئی سپورٹس ایگزیبیشن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس میں. اور اس کے اوپر DG سپورٹس کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا، اور ہماری میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہماری.
اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں کوئی ٹائم فریم رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ. پھر میں نے بھی ایک اپنی اسلام آباد چیمبر کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کی, ان کے ساتھ ہماری 2-3 میٹنگز ہوئیں, اور وہ انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہ ہم کر سکے, لیکن اس میں ہمارا پائپ لائن میں ہے کہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ہم چاہ رہے تھے ہم سیالکوٹ چیمبر کو بھی اس میں لوپ میں لیں, آن بورڈ لیں, اور اس سے یہ ہو کہ تاکہ کیونکہ وہاں پہ اسپورٹس گڈ جو ہیں وہ زیادہ ہب ہے, تو ان کو بھی ہم اس میں آن بورڈ لیں, اور اس کے لحاظ سے تو اس میں وہ ہے ہمارا پائپ لائن میں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی اگر ہم اسپورٹس کمپلیکس میں نہیں کرتے تو ہم یہاں پہ اپنے اسلام آباد چیمبر کے آڈیٹوریم میں, یا ہم یہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے سینٹر میں جو ہے ہم یہاں پہ کچھ وہ ایکٹیویٹی کریں. اچھا, آپ جو اپنے لوگوں کے لیے بڑے ایونٹس آپ نے کرائے, جیسے کرکٹ میچ ہے, گالاز وغیرہ کرائے, کافی کچھ کرایا, تو ابھی آپ کا یہ جسے کہتے ہیں نا بالکل جسے کہتے ہیں یہ پریزنٹ میں نیئر فیوچر میں ابھی آپ کے کیا پلانز ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور ڈسیبلڈ کا جو ایک سلسلہ رک سا گیا تھا, آبویسلی ان کے اپنے مسائل بہت ہیں, آپس میں ان کے مسئلے ہوئے, تو ظاہری بات ہے آپ متنازع کام تو نہیں کریں گے, تو ابھی آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں کہ اگر یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, جڑ جائیں, ہم بالکل اور سوائے صرف کرکٹ یا باقیوں کو بھی کریں گے؟ نہیں, ہم تو باقیوں کو بھی ہماری تو انکریج, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں اور لوگوں کی جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لوگ جائیں. بالکل, ابھی بلکہ ہمارے جو اس کے کمیٹی کے عاشر صاحب ہیں, ہمارے تندوری والے جو اس کے چیئرمین ہم نے بنائے, اسپورٹس کمیٹی کے جو کنوینر ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے, اور انہوں نے ابھی جو ہے وہ کچھ پائپ لائن میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے کروائی بھی, جس میں کرکٹ میچ وغیرہ ہمارا ہوا ہے, اس کے بعد چیس میچ ہوئے ہمارے. اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ ان کے پائپ لائن میں ہے, اگر ڈسیبلز کا آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کا آپس کی کوئی ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہم بالکل ان کے ساتھ بھی ایک میچ ICCI کا میچ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم اپنا رول پلے کریں. اچھا شکیل بھائی, یہ 4 سال جو رہے اس میں امید تو یہی تھی, آبویسلی آپ کو بھی رہی ہے, خود سپورٹس مین ہیں آپ, کہ عمران خان صاحب آئے تھے, ورلڈ کپ ونر تھے, کہ چلیں آپ کیونکہ بزنس مین بھی ہیں خود ماشاءاللہ, آپ کا بڑا وسیع بزنس ہے, تو بزنس تو چھوڑیں, ملک کے بھی چلیں, باقی معاملات کو بھی چھوڑ دیں. اسپیشلی اگر ہم سپورٹس کی بات کریں کہ یہ جو ہمارا اسلام آباد پنڈی, کیونکہ آپ لوگ بہت ایکٹیو رہے سپورٹس میں, میچز وغیرہ میں آپ اسٹیڈیمز وغیرہ جاتے رہے, اور اب جو 60% سے زیادہ ہمارے یہاں ڈومیسٹک کے میچز ہوتے تھے, فرسٹ کلاس کے میچز, وہ ایک تھم سا, کتنی مایوسی ہوئی آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں نہیں 2 سال کیونکہ کووڈ رہا تو عمران صاحب نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور یہ جو 4 سال ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹس کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ پائے؟ ہاں, میرے خیال سے دیکھیں جیسے خان صاحب چونکہ خود دنیا کے ایک بہترین مانے ہوئے پلیئر ہیں, ایک نام ہے دنیا میں ان کا, تو میرے خیال سے سپورٹس میں ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر ایک ریزن یہ بھی بالکل ہے کہ جو 2-2.5 سال کووڈ میں گزرے, اس میں وہ اس حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے وہ ڈیلیور شاید نہ کر پائے ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ روٹین میں آ گئی ہے لائف, تو انشاءاللہ ابھی چیزیں بہتر ہیں. اچھا, پارلیمنٹیرینز کا پہلی دفعہ آپ کو یاد ہے ورلڈ کپ ہوا اور پاکستان انگلینڈ میں جا کے جیتا, کوئی ایسا پلان ہے کہ چیمبر کی ایک ریگولر ٹیم بنائی جائے, اور وہ بھی کرکٹ میں یا باقی سپورٹس میں, جیسے آپ کی کمیٹی ہمیشہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہے, تو وہ کوئی ایسا کرے؟ جی بالکل, ہمارا ابھی عاشر صاحب کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں کچھ وارم اپ میچز بھی کروائیں, کچھ اس حوالے سے کچھ میچز کریں, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پلیئرز ہمارے ایک الائن ہوتے جاتے ہیں, ان کی ایک ٹیم ہم فارم کریں, اور آگے ہم جو ہے ان کو دوسرے چیمبرز کے ساتھ. بختاوری صاحب نے ایک ایونٹ کرایا اور آپ لوگوں کا ایک بڑا پلان بنا تھا کہ PSL کی یا ابھی یہ جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے اس کے حوالے سے بڑا سننے میں آ رہا تھا کہ چیمبر بڑا ایکٹیو ہے, تو کہ یہ صحیح خبریں ہیں یا صرف ہوا میں تھی کہ آپ لوگ کوئی فرنچائز لینے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ نہیں, ہماری آلریڈی ہمارے ممبر ہیں عامر وحید صاحب, ان کی ٹیم آلریڈی اس میں کھیل رہی ہے, کشمیر پریمیئر لیگ میں ان کی ٹیم پہ کھیل رہی ہے, میرپور رائلز کے نام سے غالباً. اور مطلب ہم تو اس میں بالکل ہماری ایکٹیویٹیز ہیں آلریڈی اس میں ہیں کشمیر میں. مطلب آپ لوگ فل فلیج اس میں ایکٹیو ہیں؟ بالکل ہیں. آخر میں کوئی کھیلوں کے حوالے سے, کوئی چیمبر کے حوالے سے کوئی پلان ہو تو وہ, اور کیپٹل ٹی وی کے
پروگرام کھیل کے حوالے سے کوئی ناظرین کے کھیلوں کے حوالے سے میں محسن بھائی یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں سوشل میڈیا نے بالکل جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ختم کر دی ہے، اور اس پہ میں نوجوانوں سے یہ بالکل کہوں گا کہ جی آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ضرور کریں، جمز جوائن کریں، سپورٹس جو کرکٹ گراؤنڈز میں اپنا وہ جا کے وہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں، فٹ بال ہے، ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے نیشنل، جو کہ جو کافی سفر کر رہا ہے، اسکواش ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھیں اچھے گراؤنڈز بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس، اس میں جو ہے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ بیڈمنٹن کے لیے بڑے اچھے کورٹ موجود ہیں، اس میں میچز ہو سکتے ہیں، تو ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس سے وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں، کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں تو اس کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں، تو بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ابھی اس وقت اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی ٹیم بڑا اچھا کر رہی ہے، پہلے جا کے سیمی فائنل کھیلی اور اب آج پاکستان میچ جیت رہا ہے انشاءاللہ بالکل۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شکیل منیر صاحب، جو کہ کھیلوں میں بہت زیادہ انوالو ہیں، اور ہر وقت ان کے دروازے، چاہے یہ صدر ہو نہ ہو، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو نہ ہو، یہ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں جب ہم نے انٹرنیشنل ایک پاکستان سپورٹس رائٹر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی، تو ان کا ہمیں خصوصی، نہ صرف اسلام آباد چیمبر کا تو تھا ہی تھا، لیکن شکیل صاحب کا بڑا خصوصی ہمارے ساتھ تعاون تھا، جس پہ ہم نے ایشیا کے سیکرٹری اور ایشیا کے پریزیڈنٹ کو بھی بلایا تھا۔ تھینک یو ویری مچ شکیل بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سیشن بنانی ہے